الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اختیار اللہ پاک نے کسی بندے کو نہیں دیا، جیسے اولاد ہے، عزت ہے، ذلت ہے، موت ہے، اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا اختیار اللہ تعالی نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے. اولاد والی نعمت یہ بھی بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالی کے اپنے قبضہ قدرت کے اندر ہے. ہاں، البتہ اللہ پاک نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ مجھ سے امید اچھی رکھو، گمان اچھا رکھو، مجھ سے مانگو. مانگنے کا طریقہ اللہ پاک نے خود بتا دیا کہ اس انداز میں مجھ سے مانگو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم اس انداز میں اللہ سے مانگو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب آپ عاجزی اور انکساری سے اللہ پاک سے کوئی چیز مانگیں گے، کوئی دعا مانگیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں. داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کی جھولی میں نرینہ اولاد نہیں تھی، کیونکہ یہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کی مرضی کہ وہ بیٹا عطا کرے، بیٹی عطا کرے، یا کوئی چیز بھی عطا نہ کرے، یا جوڑے جوڑے عطا کرے. کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بیٹا دوں، بیٹی دوں، کچھ نہ دوں، یا جوڑے جوڑے عطا کروں، یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بڑھاپا ہے، بال سفید ہیں، داڑھی سفید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب هب لی من الصالحین. اللہ پاک مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، اگر آپ بڑھاپے کی حالت میں بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تو پھر میں آپ کو ایک حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہوں. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. حوصلے والا بیٹا عطا فرما رہا ہوں. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا،
اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میں 2 بیٹے عطا فرما رہا ہوں اور دونوں کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھ رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، مانگا ایک تھا، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یا اللہ میں نے 1 بیٹا مانگا تھا، تو نے مجھے 2 عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اس پر یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگی اور اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا مانگے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو اس محفل میں، اس مجلس میں بتانا چاہتا ہوں، وہ وظیفہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ایسا وظیفہ ہے جو صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ آپ جس چیز کا تصور کر کے اخلاص کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ صرف اولاد کی بات نہیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ چاہے آپ کسی ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے بری ہونا چاہتے ہیں، یا اولاد کے لیے آپ پریشان ہیں، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، یا تندرستی کے لیے، یا امتحان کی کامیابی کے لیے، یا قرضوں سے نجات کے لیے، جس چیز کا بھی آپ اپنے ذہن میں تصور کریں گے اور اس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو وہ چیز ضرور بے ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفہ یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وظیفہ، اس کی ایک تسبیح آپ نے صبح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ نے شام کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ نے اس وظیفے کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو چیز جتنا کثرت سے پڑھی جائے وہ چیز ضرور سنی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، تو جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو آپ نے جو بھی مقصد، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہو پہلے وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 100 مرتبہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے کے ٹائم آپ اس تسبیح کو کریں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو اس مقصد کے اندر ضرور بے ضرور کامیاب کریں گے، کیونکہ یہ علماء کا بتایا ہوا ایک مجرب اجرب وظیفہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔